آج انشاءاللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہوگا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، آپ کے حالات زندگی اسلام سے پہلے، پھر جب مکہ شریف میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے، جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اسی وقت قبول کر لیا تھا، بغیر کسی حیل و حجت کے۔ تو یہ بیان ہو چکا ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے بیان کیا جائے گا۔ پھر وہ کیا کیا مشکلات تھی جس کا آپ نے سامنا کیا، تو انشاءاللہ تعالی یہ سارا بیان ہوگا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اسلام کو چھپایا نہیں، پھر اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا میرا مال ہے، میری جان ہے، میری عزت ہے، میرے گھر والے ہیں، جو بھی آیا راستے میں اس کو قربان کر دیا، کیونکہ آپ مکہ کے جو سردار تھے انہی میں سے تھے، تو آپ کا ایک قبیلہ بھی تھا جس کی وجہ سے جو لوگ مشرکین مکہ تھے، کیونکہ جو بھی اسلام قبول کرتا وہ کیسے یہ پسند کرتے، وہ کیسے یہ قبول کر لیتے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا دین وہاں پر آ جائے، کوئی کسی اور کو کی عبادت کرنا شروع ہو جائے۔ تو آپ کے اس قبیلے کی وجہ سے بھی پھر آپ بڑے معزز بھی تھے، مالدار بھی تھے، اس وجہ سے بھی وہ لوگ آپ کو تکلیفیں دینے سے تھوڑے سا پیچھے تھے۔ اگر کسی غلام کے بارے میں پتہ چل جاتا تو پھر تو وہ انتہائی کر دیتے، غلاموں کے کوئی حقوق بھی نہیں تھے، نہ کوئی ان کا قبیلہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی جس طریقے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بلا ناگا ہمارے گھر تشریف لاتے، آپ بیٹھتے، سلام مشورہ کرتے، باقی باتیں ہوتی۔ تو اسلام کے بعد تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، آج کا طریقہ کار تو نہیں تھا، آج کے جیسے ذرائع بھی نہیں تھے کہ ذرائع کو استعمال کیا پوری دنیا میں بات پہنچ گئی۔ اس وقت تبلیغ دین کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا کہ جہاں پر کوئی محفل ہوتی، کسی جگہ پر کوئی میلہ لگتا، یا دور دراز سے جب قافلے اپنی تجارت کے لیے آتے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تو ان کو تبلیغ دین کرتے، تو ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہوتے، آپ بھی جاتے، پھر آپ تعارف کرواتے، کیونکہ آپ اہل مکہ کے سب سے زیادہ نسب جاننے والے بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، تو پھر اس طریقے سے تبلیغ ہوتی۔ شروع میں تو جو بھی اسلام قبول کرتا وہ اپنے اسلام کو گھر والوں سے، مشرکین سے چھپا کر رکھتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ بتوں سے منحرف ہو گیا تو وہ اس کو سخت سے سخت سزائیں دیتے۔ تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی تو کفار کو یہ باتیں تو پسند نہ تھی، وہ کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہم نے اپنے اباء و اجداد کو دیکھا ان کی پوجا کرتے، ان کی اسی طریقے سے عبادت کرتے ہوئے۔ اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں گئے تو کفار وہاں پر بیٹھتے تھے، تو کفار نے آپ سے پوچھا
کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے یہ کہی، ہاں میں نے یہ کہی۔ کہتے ہیں کہ کفار نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا، آپ کی تکذیب کی اور تشدد کرنے لگے۔ جب کسی نے آپ کو بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، آ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش سے چڑھایا۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہاں، ان سے جب چھڑایا تو ان سے کہا کہ کیا آپ ایک ایسے بندے کو اس وجہ سے تکلیف دیتے ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آپ کو بلاتا ہے، آپ کو ان باتوں سے روکتا ہے کہ جن کی آپ پوجا کرتے ہو وہ تو دیکھو بت ہیں، بے جان ہیں، آپ نے خود ہی ان کو ہاتھوں سے تراشا ہے، اپنی مرضی سے وہ حرکت نہیں کھا سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، تو آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کہتے ہیں کہ کفار نے جب یہ باتیں سنی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور آپا ٹوٹ پڑے، آپ کو بہت مارا۔ تو پھر ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تبلیغ تھوڑے سے مسلمان ہوئے، کچھ غلام تھے، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان آزاد مردوں میں پہلے آپ ہی تھے، آپ وہ پہلے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کچھ غلام تھے جنہوں نے اپنے جو مالک تھے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہ باتیں سنی، اخوت و مساوات کی باتیں سنی، تو اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان پر جو ظلم و ستم ہوئے، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ میں مشرکین کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، واعظ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا غصہ اپنے عروج پر ہے، ان کی دشمنی، ان کا تعصب اپنے عروج پر ہے، آپ یہ کام کیجئے کہ مجھے بتا دیجئے، میں جا کر ان کو بتاتا ہوں۔ اسلام کی خاطر کون سی قربانی تھی جو نہیں دی؟ حالانکہ پتا تھا کہ مشرکین کے گڑھ کے اندر جہاں پر اتنے بڑے بڑے مشرکین بیٹھے ہیں، 360 ان کے بت ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر، تو یہ بھی تو ایک ہمت کی بات تھی۔ یہ بھی پتا تھا جان بھی جا سکتی ہے، دشمن کوئی بیٹھ خاموشی کے ساتھ سنے گا تو نہیں، تو آپ کو اجازت دے دی گئی۔ جب آپ گئے، جا کر آپ نے اس مجمع کے اندر جب ان کو پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، تو وہ سب آپ پر اس وقت بھی ٹوٹ پڑے، آپ کو اتنا مارا کہ لولہان کر دیا۔ پھر آپ نے جو اپنا مال تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے مال میں مالدار تاجر ہوں، میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ کو جب پتا چلتا کہ غلام کا کون تھا، جب غلاموں کے بارے میں پتا چلتا تو آپ جاتے ان کو آزاد کرواتے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر پتا چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواہش کی کسی کے بارے میں، تو پہلے پہنچ جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی غلام تھے، تو آپ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اتنی تکلیفیں دی جاتی، مشرکین کہتے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ گرمیوں کا موسم اگر آج کے دور میں
بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس سرزمین سے ہو کر آئے ہیں، وہاں پر پتہ ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ سورج آگ برسا رہا ہے تو آپ کے اوپر زرہ پہناتے، آپ کو لوہے کی زرہ پہناتے اور اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیتے کہ مکے کی اس زمین کے اوپر، اس ریت کے اوپر آپ کو لٹاتے، اوپر بھاری پتھر رکھتے، گلے میں رسی باندھ کر ان کو دیتے کہ ان کو کھینچو، گلی گلی میں گھماؤ، حتیٰ کہ آپ کے جسم کی چربی بھی گلنے لگتی، پھر بھی آپ ایک ہی لفظ آپ کے منہ سے نکلتا، احد احد۔ تو مشرکین نے یہاں تک حد کر دی، ان کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ یہ الفاظ نکلے، آپ کے منہ میں جلتے ہوئے کوئلے بھی ڈالے، وہ کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے نہ دی، لیکن اس کے باوجود آپ کا ایمان نہ، آپ وہاں سے نہ ڈگمگائے، قائم رہے۔ ٹھیک ہے، موت آتی ہے تو آنے دو۔ جب ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک کے پاس پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کے پاس پہنچے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے حضرت بلال کو اتنے تکلیفیں دی کہ آپ بے سود ہو گئے تھے۔ انہوں نے سمجھا مشرکین نے کہ یہ مر گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس غلام کو، جو یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ تو جا کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، تو ان کو ہلایا چلایا، جب ہلایا تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے، انہوں نے کہا ٹھیک، اب معاملہ طے ہوا۔ ایک روایت ہے کہ 5 اوقیہ سونا، آدھا کلو سونا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جتنے پیسے مانگیں گے منہ مانگی قیمت میں دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدھا کلو سونا اور ایک اپنا اچھا غلام بھی دیا۔ تو اس پر جب بات پکی ہو گئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو بعد میں مشرکین کہنے لگے یہ تو ایک بیکار سا غلام تھا، یہ تو اگر آپ 1 اوقیہ سونا پر اڑ جاتے تو ہم اس پر بھی بیچ دیتے، کیونکہ یہ ہمارے کام کا ہی نہیں تھا، تو اس نے تو ویسے ہی مر جانا تھا ان تکلیفوں سے۔ تو ایک اور روایت ہے کہ آپ نے 40 اوقیہ چاندی اور ایک غلام کے بدلے میں آپ کو خریدا۔ پھر اسی طرح حضرت زنیرہ، یہ اس وقت یورپ کو روم کہتے تھے، یہ پورا روم میں علاقے آتے تھے، تو یہاں کی تھی، وہ بھی ایک غلام تھی۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ ان کی نظر بھی جاتی رہی۔ پھر اور بھی تھے، تو آپ نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو آپ کے والد کو پتہ چلا، والد نے آپ سے کہا یہ آج کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہو تو اگر گھر والوں کو پتہ چلتا تو پوچھتے بھائی یہ تو کیا کام کر رہا ہے، اگر تمہارے پاس پیسے تو پیسوں کو ایسے ہی ضائع کر رہا ہے۔ تو آپ کے والد نے بھی آپ سے کہا کہ دیکھ بیٹے، یہ کمزور سے غلام، تو ان پر اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کی تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے، ان کی کوئی وقت بھی نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے تو کوئی اچھا خاصا غلام خرید جو کام آئے، تیرا کام کرے، تو ایسے غلاموں پر پیسے خرچ کر رہا ہے جو بیکار ہیں، کسی کام کے بھی نہیں۔ تو آپ نے اس وقت کہا کہ میں یہ غلام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدتا ہوں۔ آپ خرید کر ان کو آزاد کر دیتے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ لیل کی آیتیں آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ تو آپ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جتنی بھی تکلیفیں تھیں، آپ کی خواہش ہوتی کہ تکلیف مجھ پر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف نہ آئے، آپ ہمیشہ آگے رہتے۔
تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، لیکن وہ سارے خفیہ طریقے سے چھپ چھپ کر اسلام قبول کرتے، لیکن کسی سے بات نہ کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تعداد میں مسلمان 38 ہو گئے، ایک بار آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کھل کر اسلام کی تبلیغ کا اظہار کرنا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم کمزور ہیں، تو یہ ممکن نہیں، اگر ایسے ہوتا ہے تو مشرکین مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، ان میں کچھ غلام تھے۔ تو آپ نے جب بہت اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی تو آپ حرم میں آئے، جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے قبیلوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین موجود تھے، ان میں سب سے زیادہ جس کو فرعون اسلام کہا گیا وہ ابو جہل ہے۔ اس کا نام ابو جہل نہیں، یہ اس وجہ سے پڑ گیا اس کا نام کہ وہ جہالت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا گزر ہوا تو ابو جہل وہاں پر موجود تھا۔ تو آپ نے اس کو جب تبلیغ کی دعوت دی، اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن کچھ کہا بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ تو جب گزر گئے، آپ وہاں سے چلے گئے، تو اس کا جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تو نے ایسے باتیں کیوں کی کہ جب میرا دل مانے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ سچے ہیں تو میں پھر سوچوں گا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور سچ بولتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بنو ہاشم کی ہمیشہ ہی ہم پر برتری رہی ہے، حاجیوں کے پانی پلانے کے معاملات میں، اسلام سے پہلے بھی۔ قبیلہ قریش تھا، ان میں بنو ہاشم جو تھا ان کے پاس یہ اختیار تھے، وہ جو ان کا جھنڈا تھا، جو جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جو جھنڈا اٹھایا جاتا ان کا بڑا جھنڈا تھا، وہ بھی ان کے پاس تھا۔ جیسے پارلیمنٹ آج کی پارلیمنٹ ہے، اس دور کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ تھی، ان کا اختیار بھی قریش کے پاس تھا۔ جب کسی جنگ کے لیے وہ نکلتے، دار ندوہ میں آتے، وہاں پر بیٹھتے تو فیصلہ بھی ان کے پاس تھا۔ باقی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی قریش کے پاس تھا۔ اس نے کہا یہ سارے ان کے، ہم نے ان کی برتری کو مانا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کبھی بھی اب اس برتری کو نہیں ماننا چاہتا۔ صرف یہ اس کی وہ بغض تھا، وہ نفرت تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطاب کیا تو مشرکین نے جب یہ باتیں سنی، یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کسی اور طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، آپ کو اتنا مارا کہ ایک فاسق شخص تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے جوتوں کے ساتھ مارا، تو وہ مارتا بھی آپ کے چہرے پر تھا، اور اتنا مارا جب آپ گر گئے تو آپ کے پیٹ پہ بیٹھ گیا، پیٹ پر بیٹھ کر مارنے لگا کہ آپ کا چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا، آپ حرکت بھی نہیں کرتے۔ کسی نے جا کر آپ کے قبیلے والوں کو بتایا کہ آپ کے ایک بندے کو تو مشرکین، وہ بھی تو سارے ہی تھے اس وقت، انہوں نے بہت زیادہ مارا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔
اب جب آپ کے قبیلے والے بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا آپ بے سود پڑے تھے، لو لہان تھے، حرکت نہیں تھی کچھ، انہوں نے سمجھا یہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو ایک چادر میں ڈالا، چادر میں ڈال کر اٹھا کے لے کر چلے گئے ان کے گھر میں، گھر میں چھوڑ کر واپس جب حرم میں آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر مار گئے تو ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب واپس وہ لوگ جب گئے، آپ کے والد کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھے آپ کی والدہ، باقی آپ کے قبیلے والے بھی وہاں پر موجود تھے، تو آپ کو بلاتے رہے، ہلاتے چلاتے رہے، لیکن آپ میں کوئی حرکت نہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن جا کر آپ نے جب حرکت کی، وہ سارے لوگ موجود تھے، جب حرکت کی تو جو پہلا لفظ آپ کے منہ سے نکلا، جو پہلی بات آپ نے پوچھی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس حال میں ہوں، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، میرے جسم میں درد ہے، پوچھا کہ نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب یہ بات پوچھی تو آپ کے قبیلے والے غصے سے چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھو ہم اس کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول رہے ہیں، قریش سے دشمنی مول لے رہے ہیں، تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ تو آپ کے والد نے پھر آپ کی والدہ سے کہا کہ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ جب انہوں نے آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا نہیں، مجھے بتاؤ کہ نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ کیونکہ قریش تو ٹوٹ پڑے تھے سبھی پر، اب ہوش نہ رہا ان کو بھی۔ انہوں نے کہا جب تک میں دیکھ نہ لوں میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ بھی پریشان، اس وقت تک آپ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کے والد نے تو بہت بعد میں جا کر اسلام قبول کیا، جب فتح مکہ ہوا اس وقت جا کر اسلام قبول کیا، لیکن آپ کی والدہ نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، آپ کی والدہ کو عمر خیر کہتے ہیں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا کیا حال ہے اور وہ کہاں ہیں، تو میں کیا بتا سکتی ہوں، بیٹے کی محبت بھی تھی۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ام جمیل کے پاس، ام جمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن تھی، ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر میرا پیغام دو، ان سے پوچھو۔ اب جب آپ کی والدہ گئی ان کے گھر میں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا اسلام کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت تھے، اتنے بڑے بہادر و جری تھے، اس وقت بھی کوئی آپ کے آگے بولتا نہیں تھا، ان کے خوف کی وجہ سے بھی انہوں نے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ تو جب آپ کی والدہ وہاں پر گئی، ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پوچھتا ہے یہ باتیں، تو انہوں نے کہا تو میں تو تمہارے بیٹے کو بھی نہیں جانتی، کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا بس والدہ تھی، پر جس طریقے سے بھی انہوں نے ان سے باتیں کی، ان کو منایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پر میں ایک احسان تم پر کرتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ آگے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب آپ کے گھر میں آئیں تو آپ نے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا تو وہ آپ کے پاس ہو کر آستگی کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ کی والدہ یہاں پر موجود ہے، یہ نہ ہو کہ یہ راز فاش ہو جائے، آپ کی والدہ باہر جا کر بتا دیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو کفار وہ مشرکین پھر مجھے بھی تکلیفیں دیں گے، سختیاں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو خطرے والی کوئی بات نہیں، تو آپ بات بتا دو۔ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں اور فلاں جگہ پر ہیں۔ آپ نے کہا مجھے لے چلو۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کہ اندھیرا پھیلے، لوگ اپنے اپنے کام کاج چھوڑ کر گھروں میں چلے جائیں تو خاموشی کے ساتھ پھر لے کر جائیں۔ تو جب اندھیرا پھیل گیا تو آپ کو لیا، ایک پاس آپ کی والدہ ہیں، پھر ام جمیل ہیں، آپ کو ساتھ میں لیا، سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے وہ دارالارقم میں تھے۔
تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو خوشی تو ویسے بھی تھی. آپ نے پوچھا جب حضرت ابوبکر صدیق سے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے تو کیا ہوا، میں آپ کی خاطر یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ تو اس وقت پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں بہت اچھی، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو پھر آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کی والدہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی دن وہ بھی مسلمان ہوئے تھے. تو پھر کفار صرف یہاں پر ہی کفار نے بس نہیں کیا، ان مشرکین نے، انہوں نے تو ہر حربہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے. وہ تکلیفیں دیتے، وہ لالچ دیتے، جس طریقے سے ممکن ہوتا وہ کرتے. اگر کسی کے قبیلے میں پتہ چل جاتا کوئی مسلمان ہو گیا تو قبیلے والے مل کر اس کو تکلیفیں دیتے. تو اس کے بعد یہ نظام چلتا رہا. پھر آپ نے جب تکلیفیں حد سے بڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا اور نیک دل تھا. تو پہلے آپ نے بھی اجازت چاہی، پھر جب آپ کو اجازت مل گئی کہتے آپ بھی ہجرت کے لیے جب نکلے، مکہ شریف کو چھوڑا. ام المومنین کہتی ہیں کہ 2 دن کی مسافت پر، اس وقت تو گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، آج کے ذرائع تو بہت تیز ہے، تو وہ 2 دن کی مسافت تھی مکہ شریف سے اس گاؤں تک کی. تو وہاں کا جو رئیس تھا، جو سردار تھا، برق الگماد اس جگہ کا نام تھا، تو اس کا رئیس ابن دغنا تھا. تو آپ بھی کوئی عام شخصیت تو تھے نہیں، آپ کا وہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تاجر تھے. تو جب آپ اس بستی سے، اس شہر سے، جو گاؤں تھا وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے دیکھ لیا. اس نے پوچھا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، کہیں جا رہے ہو؟ تو اس وقت آپ نے کہا کہ دیکھو میری قوم نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی، انہوں نے مجھے مکہ سے ہی نکال دیا، تو اب میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں. جاؤں گا کہاں؟ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکوں، تو میں اس لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو رک جاؤ، آپ تو ایسے ہیں، آپ غریبوں و محتاجوں کا سہارا ہیں، آپ جس جگہ پہ ہوں، جس خاندان کے اندر ہوں، وہ تو فخر محسوس کرتا ہے، آپ بہت ہی مہذب. آپ کی وہ خصوصیات و صفات اس نے بیان کی. اس نے کہا دیکھو میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آؤ واپس چلتے ہیں. تو جب واپس آئے تو اس نے حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں ہے، جس نے ان کو تکلیف دی سمجھو اس نے مجھے تکلیف دی. تو جب قریش نے یہ باتیں سنی، کیونکہ اس وقت ایک ان کا رواج تھا اگر کوئی کسی کو پناہ میں لے لیتا تو وہ پھر کچھ نہیں کہتے، تو وہ تھا بھی سردار. تو پھر آپ واپس جب مکہ میں ہوئے تو آپ اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے. تو جب گھر میں عبادت کرتے پھر گھر کے باہر آپ نے ایک مسجد بنا لی، اس لیے سب سے پہلے جو مسجد بنائی آپ نے ہی گھر کے باہر بنائی. جو پہلے خطیب ہے وہ بھی آپ ہی ہے، سب سے پہلے کفار کو آپ نے ہی خطبہ وہ دیا جس کی وجہ سے کفار آپ پر ٹوٹ پڑے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے اس سے آگے بیان کیا جائے گا. پھر ابن دغنا کے جو اس نے آپ کو پناہ دی،
اس کا کیا ہوا، پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے تو انشاءاللہ وہاں سے آگے شروع کیا جائے گا۔ آج میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما الا البلاغ المبین۔